پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی شان سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں، شیر خدا ہے نا، علم کا، وہ کہتے ہیں نا نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب علم ہے نا۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑے پرابلمز۔ اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ ہم سے بات کرے، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو، تم رب سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے۔ آج کلام الہی کے ایک سورت، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر سورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے، اور کتنے شاندار میسیجز ہیں۔ آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سورت ہے، مگر اس سورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے، آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے، اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے،
کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیاری تربیت فرمائی۔ اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو، اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی۔ نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے؟ آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا۔ ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے، تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے۔ سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی۔ اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی، اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی۔ کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی۔ اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی، یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی، یا کون سی سورت پڑھی تھی، معنی کیا ہے اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا۔ کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا۔ اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو۔ اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی، اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں۔ صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی۔ اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے۔ کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو، یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، یہ نہ کہا کرو۔ کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے۔ اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسے ہی کیا کریں۔ کیسی دعا کر دی کہ یا اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا۔ ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے۔ رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا۔ بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار، دنیا والوں میں چلتا ہے۔ میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ تو مانگو نا اس سے دل کھول کر۔ تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔